اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ اس لیے رکھا تاکہ اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں لوگ جو ہیں وہ صرف ایک رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ ان مختلف 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس رات میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک راز رکھا ہے، اور اس میں بھی ایک ہم لوگوں کو سبق دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ راز تو رکھنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، راز تو رکھنا تھا، اور اس حکمت کے ساتھ رکھنا تھا تاکہ لوگ ایک رات کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اس راز رکھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب اختیار فرمایا کہ پہلے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور سے بتا دیا فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی تھی، میں باہر نکلا تاکہ لوگوں کو اس رات کے بارے میں بتاؤں، تو دیکھا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا تو وہ میرے ذہن سے نکل گئی وہ رات، تو وہ تعین کہ کون سی رات تھی جس کو آپ نے لیلۃ القدر قرار دیا تھا، تو اس کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ نکل گئی اور میں بھول گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھولنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا، سبق اس میں دینا یہ منظور تھا کہ مسلمانوں کا باہمی لڑائی جھگڑا اور مسلمانوں کا آپ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا یا ان کے تنازعات، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناگوار ہیں، اتنے ناپسند ہیں کہ اس کی نحوست سے لیلۃ القدر کی متعین تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی گئی۔ تو سبق یہ دینا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے باہمی لڑائی جھگڑے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اتنی قیمتی بات جس سے وہ ساری زندگی فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ بھلا دی گئی۔ تو راز تو رکھنا تھا، لیکن طریقہ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا کہ پہلے بتا دیا اور بتانے کے بعد لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں بھلا بھی دیا۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کو جو وحی کی بات آتی تھی کبھی بھولتے نہیں تھے، وہی بات بھلائی جاتی تھی جس کو منسوخ کرنا ہوتا تھا۔ تو آپ کو جو بلایا گیا یہ اس خاص واقعے کا سبق دینے کے لیے کہ اے مسلمانوں، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بڑی منحوس چیز ہے، اس کی وجہ سے لیلۃ القدر بھی ضائع ہو گئی۔ تو اس واسطے یہ سبق بھی دے دیا گیا۔ پھر قرآن کریم نے تو لیلۃ القدر ایک ہی قرار دیا ہے کہ ساری راتوں میں رمضان کے اندر آخری عشرے میں طاق راتوں میں ایک رات ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کیا کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیا کیا انوار نازل ہوتے ہیں، ان کا ہم پوری طرح ادراک بھی نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا کہ اس میں ملائکہ اور روح قدس لے کر آتے ہیں من کل امر، اللہ تعالیٰ کا ہر امر لے کر آتے ہیں۔ ہر امر لے کر آنے کے معنی یہ ہے کہ سال بھر میں جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھے ہیں کہ فلاں شخص زندہ ہوگا، فلاں پیدا ہوگا، فلاں کا انتقال ہوگا، فلاں کو اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں کو کے ساتھ یہ بیماریاں ہوں گی، فلاں صحت مند ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسانوں کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کاموں کو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے انجام دلواتے ہیں۔ تو اس رات میں ملائکہ کو سال بھر کے ہونے والے اعمال سپرد کیے جاتے ہیں کہ اس سال میں تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ من کل امر کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی ہر حکم لے کر وہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کو ان کی ڈیوٹیاں سپرد کر دی جاتی ہیں کہ تمہیں اس سال میں فلاں فلاں کام انجام دینے ہیں۔ تو اس واسطے بھی یہ رات
اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیرات اور بھلائیوں کا کام ان کے فرشتوں کے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کریں تو یہ بھی ایک بڑی عظیم بات ہے۔ www.darsequran.com